الفاظ بے شمار ہیں لہجے الگ الگ، الفاظ بے شمار ہیں لہجے الگ الگ، سب کو ملے رسول سے تحفے الگ الگ، سب کو ملے رسول سے تحفے الگ الگ، اور سرکار نے خرید لیا خیریت ہوئی، سرکار نے خرید لیا خیریت ہوئی، ہم لوگ ورنہ مفت میں بکتے الگ الگ، سرکار نے خرید لیا خیریت ہوئی، ہم لوگ ورنہ مفت میں بکتے الگ الگ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، ایک روز ہمیں دنیا سے یوں ہی تو جانا ہے، ایک روز ہمیں دنیا سے یوں ہی تو جانا ہے، اور یہ آرزو نہیں کی دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کی دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت قبر میں اتار دو، یہ آرزو نہیں کی دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت قبر میں اتار دو، اور یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، اور قبر میں جائیں گے تو، قبر میں جائیں گے تو ہم اس کے سوا کیا لے جائیں گے، قبر میں جائیں گے تو ہم اس کے سوا کیا لے جائیں گے، نقشہ نعت علی، نقشہ نعت علی، نقشہ نعت علی کی خاک شفا لے جائیں گے، نقشہ نعت علی کی خاک شفا لے جائیں گے، اور دفن کر دیں گے مجھے جب لوگ ہندوستان میں، دفن کر دیں گے مجھے جب لوگ ہندوستان میں، دو فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے، دو فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے، دو فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے، دو فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر خطاب سماعت فرمانے کے لیے حضرت کا استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّمَا سَمَّيْتِ لِبِنْتِ فَاطِمَةَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَاطِمَةَ مُحِبِّيهَا مِنَ النَّارِ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ پاک میں اپنی محبتوں کا خراج پیش فرمایا۔ میرے امام فرماتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، اس کی بیلوس دین اللہ وسلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راہ اللہ وسلام، جن کا چل دیکھا محمر نے اس ردائے نزاہت اللہ وسلام۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ حضرات کافی دیر سے مدحان نبی کی زبانی لی، آپ نے نبی کی نعت بھی سماعت فرمایا، مولا حسین کی منقبت بھی سماعت فرمایا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس پاکیزہ بزم میں تذکرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا مجھ فقیر کی زبانی آپ سماعت فرمائیں۔ اس سے قبل میں منقبت کے دو شعر پڑھتا ہوں۔ درود پاک پڑھ اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم علی آلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ السلام وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بیاں کوئی کرے تیری فضیلت حسین، کیا بیاں کوئی کرے تیری فضیلت حسین، کیا بیاں کوئی کرے تیری فضیلت حسین، خود بیاں کرتے ہیں آقا، خود بیاں کرتے ہیں آقا تیری عظمت ہے حسین، خود بیاں کرتے ہیں آقا تیری عظمت ہے حسین، خود بیاں کرتے ہیں آقا تیری عظمت ہے حسین۔ اور کی حفاظت آپ نے نانا کے دین پاک کی حفاظت آپ نے نانا کے دین پاک کی حفاظت آپ نے نانا کے دین پاک کی، کیسے بھولے گی تجھے، کیسے بھولے گی تجھے نانا کی امت حسین، کیسے بھولے گی تجھے نانا کی امت حسین۔ اور ہو گیا ہے یقیناً لشکر زیاد، ہو گیا ہے یقیناً لشکر زیاد، ہو گیا ہے یقیناً لشکر زیاد، کربلا میں دیکھ کر، کربلا میں دیکھ کر تیری شجاعت حسین، کربلا میں دیکھ کر تیری شجاعت ہے حسین، خود بیاں کرتے ہیں آقا تیری عظمت ہے حسین۔ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، اس کی پہلوستی اطلاع السلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت بلا السلام، جن کا چل دیکھا مہو مہرنے نے اس ردائے نزاحت بلا السلام۔ حاضرین بزم درود پاک کا ورد کر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم علیہ وسلم وبارک وسلم۔ صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد آج مجھ بیل کی زبانی نبی پاک کی حدیث کا ایک مختصر سا حصہ سماعت فرمایا، جس میں میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّمَا سَمَّيْتُ لِبِنْتِي فَاطِمَةَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَتِمَهَا مُحِبِّهَا مِنَ النَّارِ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا
کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس بیٹی سے محبت کرنے والوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ یہ ہے آیت پاک کا ترجمہ۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں میں تھوڑی دیر آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کا طالب ہوں گا کہ آپ حضرات مجمع علم کی زبانی سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ جب اپنی مادر مشفقہ کے شکم میں جلوہ گر ہوئی تو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے، انہوں نے اللہ کا فرمان سنایا کہ یا رسول اللہ جب آپ کی بیٹی اس دنیا میں جلوہ گر ہو تو ان کا نام فاطمہ رکھیں۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ میرے شکم میں جلوہ گر تھی تو میں فاطمہ سے باتیں کرتی تھی، فاطمہ مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک گوشہ میں آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کی دہلیز میں رکھوں کہ مولا کائنات فاتح باب خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا، سرکار کی بارگاہ سے میں رخصت ہو کر کے میں اپنے مکان پہ آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے مکان پہ اپنے ہاتھوں سے چرکھا کھا رہی تھی اور سلمان فارسی دروازے پہ تشریف فرماتے میں اندر گیا اور میں اندر جانے کے بعد سیدہ سے پوچھا اے فاطمہ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ نے عرض کیا مولا کائنات گھر میں کھانے کو تو کچھ نہیں، البتہ میں نے اپنے ہاتھوں سے سود کاٹا ہے اور سلمان فارسی نے اسے بازار میں 6 درہم میں فروخت کیا، وہ 6 درہم میرے پاس ہیں، آپ انہیں لے لیں اور بازار میں جائیں، آپ ان سے کھانے کی اشیاء خرید کر کے لے آئیں، آپ بھی کھائیں اور آپ کے دونوں شہزادے حسن و حسین بھی کھائیں۔ حضرت سیدنا مولا کائنات فاتح باب خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ 6 درہم کو لے کر اپنے مکان سے باہر آئے، ابھی کچھ راستہ طے فرمایا تھا کہ ایک سائل ملا جنہوں نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کو پڑھا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ تو سیدنا مولا کائنات نے وہ 6 درہم اس فقیر کو عنایت کر دیا، آپ خالی ہاتھ اپنے گھر پہ تشریف لے آئے تو سیدہ نے پوچھا مولا کائنات آپ نے کہا آ گیا، کہا لائے نہیں، کہا کہ ایک سائل ملا جس نے اللہ کا واسطہ دیا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ تو سیدہ فاطمہ زہرا نے آپ نے فرمایا فاطمہ میں نے وہ 6 درہم اپنے رب کے نام پہ اس سائل کو دے دیا۔ تو سیدہ فاطمہ نے عرض کیا مولا کائنات آپ نے بہت اچھا سودا کر لیا، آپ نے بہت اچھی تجارت کی ہے، میں بڑی خوش ہوں۔ مولا کائنات ہے آپ مکان سے پھر باہر آئے، آپ چند قدم چلے ہوئے ایک عربی انسانی شکل میں ملا جس کے بعد بڑی خوبصورت اونٹنی تھی۔ عربی نے مولا اس اونٹنی کو مجھ سے خرید لیجیے، آپ فرمایا میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ عربی نے کہا کہ میں آپ کو ادھار دیتا ہوں، آپ لے لیجیے۔ حضرت مولا کائنات اس اونٹنی کو لے لیے آگے چلے، جب آگے چلتے ہیں ایک عربی اور ملا، کہا مولا کائنات اس اونٹنی کو آپ بیچو گے؟ آپ نے کہا ہاں بیچوں گا۔ اس نے کہا کتنے میں؟ آپ نے کہا کتنے میں لو گے؟ اس نے کہا میں 300 درہم میں لوں گا۔ مولا کائنات نے اونٹنی اس کے حوالے کیا، آپ 300 درہم لے کر کے اپنے مکان میں تشریف لے آئے۔ اس کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی مکان فاطمہ میں، جب پیغمبر تشریف لے آئے، جانے جانا تشریف لے آئے، آمنہ کے لال تشریف لے آئے، آپ کے
استقبال میں حضرت فاطمہ کھڑی ہوئی، آپ کے ہاتھوں کو چوما، میرے آقا نے فرمایا اے علی اونٹنی کا قصہ تم بیان کرو گے یا میں بیان کروں؟ جس کی نگاہ پاک کے بارے میں میرے باپ نے کہا سرے عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر، بلبل ملکوت میں کوئی شے نہیں اور جو تجھ میں آ جاتی اور کوئی لے گیا، تم سے نہا ہو بلا جب جا خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ میرے باپ نے کہا آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تم بیان کرو گے یا میں بیان کروں؟ تو میں حضرت مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بیان فرمائے، میرے باپ آپ قربان ہو جائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے علی جس آدمی سے تم نے اونٹنی خریدا تھا، اے علی وہ کوئی دنیا دار انسان نہیں، وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام ہے۔ اور اے علی وہ اونٹنی کوئی دنیاوی اونٹنی نہیں، وہ اونٹنی جنتی اونٹنی تھی جس اونٹنی نے کل بروز محشر میری بیٹی فاطمہ سوار ہو گئی۔ اور اے مولا کائنات جن سے تم نے بیچا چاہتے وہ کوئی اور نہیں، سیدنا میکائیل علیہ السلام تھے، اسرافیل علیہ السلام تھے۔ حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی تم نے اللہ کے نام کو 6 درہم دیا اور میرے رب نے 1 درہم کے بدلے میں 50 درہم عطا فرمایا۔ آقا دو عالم حضور رہے دو جگہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے میرے آقا نے اپنے امتیوں سے فرمایا کلمہ پڑھنے والوں میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے اپنے دستے نبوت کو اٹھایا، رب کی بارگاہ میں دعا کیا اے میری بیٹی فاطمہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اے رب جو میری فاطمہ سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت فرما۔ جس کا آنچل دیکھا محبت نے اس ردائے نزاحت علیہ السلام اور سیدہ ظاہرہ طیبہ باہرہ جانے احمد کی راحت علیہ السلام، جانے احمد کی راحت علیہ السلام جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم ننتقل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو لیا، حضرت سیدہ فاطمہ کو لیا، اپنے دونوں نواسوں کو اپنے ساتھ لیا۔ میرے آقا علیہ السلام میدان مقابلہ میں نجران کے عیسائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے پیغمبر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب جانے لگے تو سرکار نے اپنے دائیں حضرت حسن کو لیا، بائیں حضرت حسین کو لیا، اپنے پیچھے اپنے بیٹی فاطمہ کو لیا، فاطمہ کے پیچھے مولا کائنات کو لیا اور سرکار چلتے رہے۔ آپ کے قدم پہ قدم فاطمہ رکھتی رہی اور فاطمہ کے قدم پہ قدم علی رکھتے رہے۔ نبی کو یہ گوارا نہ ہوا میری بیٹی کے قدموں کے نشان کو زمین دیکھے، علی کو گوارا نہ ہوا آسمان دیکھے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کے قدموں کے نشان کا اس طرح پردہ فرمایا اور میرے امام نے کہا جس کا آنچل لے گیا محمد نے اس ردائے نزاحت علیہ السلام اور سیدہ ظاہرہ طیبہ باہرہ جانے احمد کی راحت علیہ السلام۔ ایک اور فاطمہ ہے، ایک اور فاطمہ ہے جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کو تسلیم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے لہلے جگر سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو پار کر کے اپنے حسین کے ساتھ کربلا کے حوالے کیا تھا۔ اور سیدہ اللہ اکبر سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جاتے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت طیبہ ہوئی تو میرے آقا کہیں سفر میں تشریف فرما تھے۔ سیدہ نے کہا اے علی اس بچی کا نام رکھیں۔ آپ فرمایا میں جلد بازی نہیں کروں گا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے آیا میری بیٹی کا نام رکھیں گے۔ سرکار تشریف لے آیا اللہ کے رسول کی گود زینب کبریٰ کو دیا گیا۔ میرے آقا نے آپ کا نام زینب رکھا اور سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کبریٰ کا نام بھی تجویز فرمایا اور سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو ایسی تربیت دی تھی سیدہ فاطمہ نے،
ایسی تعلیم دی تھی سیدہ فاطمہ نے کہ ان کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے جن کے نانا محمد رسول اللہ ہو، باپ مولا کائنات ہو، ماں سیدہ فاطمہ ہو، بھائی حسن مصطفیٰ ہو، بھائی شہید کربلا ہو، اس کی تربیت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ سیدہ مکان میں تشریف فرماتی چھوٹی سی عمر پاک تھی، حضرت سیدہ فاطمہ کی موجودگی تھی، آپ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور اتنا محو تھی اللہ کی یاد میں سر سے دوپٹہ کے سلسلہ ایک خبر پر نہیں ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا تھا اے بے فاطمہ مکان میں اے بے زینب مکان میں کوئی نہیں ہے میں جا رہی ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہ میں جا رہی ہوں، لیکن اے بے زینب اپنے سر کو دوپٹے سے ڈھانپ لو، اپنے سر کا پردہ کر لو، بیٹی تم قرآن پڑھ رہی ہو۔ اور سیدہ فاطمہ نے اپنی بیٹی زینب کو اس طرح سے تربیت کر کے جب کربلا کے حوالے کیا تھا، وہی زینب کبریٰ کا جب دوپٹہ عیدیوں میں چھینا تھا، آپ نے اپنے بالوں میں کردہ کر کے قوم کی بیٹیوں کو زہر دیا تھا۔ اے فاطمہ کی شہزادی، تم اس طرح گھومنے کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہو، اور پردے کی چیز ہے، اسی میں حسین بھی ہے، اسی میں خوبصورت بھی ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا سیدہ فاطمہ کا، جانا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کے پاک ہے، ایک اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہنا شروع کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ جادوگر ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ جن کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح سے عرض کیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آقا مجھے اجازت دیں کہ میں آپ اس دریدہ دہن کو میں اس کا جواب دوں۔ نبی نے فرمایا عمر اسے چھوڑ دو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے شخص سن، میں کوئی جادوگر نہیں، میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں، اللہ کے خوف سے ڈر، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا۔ کلمہ پڑھے، سرکار کی اس بات کا ایسا اس پہ اثر ہوا کہ اس نے فوراً میرے آقا کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گیا۔ سرکار نے حکم فرمایا میرے صحابہ تم میں کون ہے جو اسے قرآن کی چند آیتوں کو سکھلا دے؟ صحابہ نے اسے سکھایا، جب وہ سیکھ چکا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا شخص یہ بتا کہ تیرے قبیلے میں کتنے لوگ ہیں؟ کہا حضور 4000 لوگ ہیں۔ کہا تیرے پاس دولت کتنی ہے؟ کہا 4000 لوگوں میں میں سب سے زیادہ غریب ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صحابہ سے میرے صحابہ کون ہیں جو اسے اس وقت سواری کے لیے ایک اونٹنی دے دے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنی خوبصورت اونٹنی اس کے حوالے کر دی۔ نبی نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو راضی کرے اس کا سر ڈھک دے؟ حضرت مولا کائنات نے اپنے دستار اپنے سر سے اتار کر کے اس کے سر پر رکھ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس وقت اس کے کھانے کا انتظام کر دے؟ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے، وہ چند مکانوں پہ گئے، اتفاق کی بات کسی مکان سے کچھ نہ ملا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ کے مکان پر تشریف لائے، دروازے پہ چٹک دی۔ اندر سے سیدہ نے پوچھا کہ کون؟ آپ نے عرض کیا میں سلمان فارسی ہوں۔ کہا سلمان کس لیے آیا ہو؟ آپ نے اپنے آنے کا مدعا بتلایا تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے مکان سے ارشاد فرماتی ہیں سلمان آج 3 دن ہو گئے نہ میں نے کچھ کھایا ہے نہ میرے بچوں نے کچھ کھایا ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اگر آئے ہو میرے گھر پہ، آئے ہو میرے دروازے پہ تو اہل بیت کی یہ شان ہے کہ سائل کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ واپس کیا جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک چادر دیا، اپنی چادر دیا سلمان فارسی کو کہ سلمان اس میری چادر کو لو اور جا کر کے شمعون یہودی کو دینا اور کہنا ہے چادر فاطمہ کی ہے اسے اپنے پاس رکھ لو اور تھوڑے سے جو قرض کے طور پر ہمیں دے دو۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر لے کر کے سلمان فارسی اس یہودی کے پاس گئے، چادر کو دیا، کہا اے شمعون فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کی چادر ہے اسے رکھ کر کے اس کے عوض تھوڑا سا جو قرض کے طور پر دے دو۔ تو سیدہ
جب سلمان نے جب اس چادر کو اس یہودی کو دیا تو اس چادر فاطمہ کو اس یہودی نے دیکھا دیکھتا رہا اور اپنے سر پہ رکھ کر کے کہا سلمان گواہ رہنا واللہ مقدس لوگ ہیں جن کی پاکیزگی اللہ نے توریت میں بیان کی ہے، جن کی طہارت زبور میں بیان کی ہے، جن کی عظمت انجیل میں بیان کی ہے، اور جو جی پاک باسی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بتلایا ہے۔ اے سلمان فارسی گواہ رہنا میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چادر فاطمہ کو دے کر کلمہ پاک کر کے مشرف اسلام ہوا اور جو دے دیا چادر کو بھی دے دیا۔ سلمان فارسی لائے حضرت فاطمہ کو دیا، حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے آٹا بنایا، آٹے کو بنا کر گوتھا، رو کو بنایا، آپ نے سلمان فارسی کے حوالے کر دیا۔ اے سلمان رو کو لے جاؤ، آپ نے کہا سیدہ آپ کے بچے کو اپنے لیے رکھ لیں، آپ نے کہا سلمان جو میں نے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بتایا ہے شرم آتی ہے میں اپنے بچوں کے لیے رکھوں۔ اے سلمان فارسی اس رو کو لے جاؤ۔ سلمان فارسی آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور رو دیا، میرے آقا کو اس رودات کو سنایا، پیغمبر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے مکان پہ آئے تو دیکھا حضرت سیدہ کا چہرہ درد ہو گیا ہے، خوف کی وجہ سے۔ آج ہمارے ملک میں آج ہمارے گاؤں میں دین ماننے والوں کی بیٹیاں پاپا نہیں رہا کرتی ہیں، لیکن مصطفیٰ جانے کونین کے دادا مالک مختار پیغمبر کی بیٹیاں ایک جو ہے جو ہے میرے آقا علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا تھا فقیری اللہ فقیری مجھے پسند ہے، اللہ مسکینی مجھے پسند ہے، ورنہ وہ جنت کے مالک ان کا لباس بھی جنت سے آیا، وہ جنت کے مالک تھے ان کا لباس جنت سے آیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول چہرے فاطمہ کو دیکھا، آپ یہاں پہ برسنا شروع ہوئی، آپ رونے لگے اور رو رو کے پیغمبر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور جب نبی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو رب سنے نہ، رب اپنے محبوب کی دعا قبول نہ کری، یہ نہیں سکتا میرے رب مانگتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اور آپ نے چھپ کر گلے سے لگایا بڑی نام سے دعائے محمد اور حرام سے افواج کرتے دے رہی ہے، رضا ان سے افواج کرتے دے رہی ہے، یہ ہے رسول صدائے محمد، خون خیر رسول سے جن کا خبر، خون خیر رسول سے جن کا خبر، اس کی بے لوٹ دینت لاکھ و سلام، سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راہ لاکھ و سلام۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پاک ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آئے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی میرے ذریعے کھانے پہ دعوت ہے، سرکار اور صحابہ کی معیت میں حضرت عثمان غنی کی مکان کی طرف چلتے ہیں، عثمان غنی نبی کے پیچھے اللہ کے رسول کے قدموں کو شمار کرتے رہے، آپ قدموں کو گنتے رہے۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان میرے ان قدموں کو شمار کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری دلی خواہش یہ ہے یا جتنے قدم چل کر کے میرے گھر چلے میں اتنے غلاموں کو غلامی سے آزاد کر دوں، میں انہیں آزاد کر دوں۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، دعوت ہوئی اور دعوت میں صحابہ نے کھانا کھایا، حضرت مولا کائنات فاتح باب خیبر کرم اللہ وجہہ اپنے مکان پر تشریف لے آئے تو آپ چہرہ اترا ہوا تھا، آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمایاں ہیں۔ سیدہ نے پوچھا علی کیا بات ہے آج تم غمگین نظر آ رہے ہو؟ حضرت مولا کائنات نے کہا فاطمہ میں کیا بتاؤں، آج میرے بھائی عثمان نے اللہ کے رسول کی حیثیت شاہی دعوت دی ہے اور سرکار کے قدموں کے بدلے میں بھی بلال آزاد فرمایا ہے۔ بظاہر میرے پاس طاقت نہیں، بظاہر مجھ میں استطاعت ہے، میں اللہ کے رسول کی اسی شان دعوت کروں۔ سیدہ نے کہا اے مولا کائنات آپ جائیں حضور دعوت میں ہیں، اللہ نے چاہا انتظام ہو جائے گا۔ حضرت مولا کائنات آئے، آنے کے بعد سرکار کو دعوت پیش کیا، میرے آقا نے دعوت قبول کیا، میرے آقا صحابہ کے ساتھ اپنے بیٹے کے مکان پہ آئے۔ جب سرکار کے مکان پہ آئے حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا جان کو بٹھایا، جانے کائنات کو بٹھایا، آمنہ کے لال کو بٹھایا، معراج کی شب لا حجاب بلا حجاب آپ کا
دیدار کرنے والے پیغمبر کو اٹھایا اور اٹھا کر سیدہ علیہ نے چولہے میں چڑھا کر کے خلوت ودا میں جا کر کے مصلی بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز عرض کرتی ہے میرے معبود آج فاطمہ نے تیرے حبیب کی دعوت کیا ہے، فاطمہ میں کچھ بھی نہیں ہے میرے معبود میری آبرو بچا لے۔ آپ دعا کرنا تھا، اللہ نے جبریل کے ذریعہ جنتی کھانوں سے اس ہانڈی کو بھر دیا۔ حضرت فاطمہ آئی، آنے کے بعد آپ نے دسترخوان بچھایا اور تمام صحابہ بیٹھ گئے، میرے آقا بیٹھ گئے، کھانے لگے، سیدہ نکالتی رہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ میرے رب نے یہ کھانا میری بیٹی فاطمہ کی دعا سے جنت سے بھیجا ہے، میری بیٹی فاطمہ کی دعا سے جنت سے بھیجا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ یہ جنتی کھانا ہے۔ جب صحابہ کھا چکے حضرت فاطمہ نے سر کو سجدے میں رکھا، عرض کرتی ہے میرے معبود عثمان نے تیرے نبی کے ایک قدم کے بدلے میں غلام آزاد کیا ہے، اے میرے معبود ظاہر مجھ میں طاقت نہیں ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، تیرے محبوب کی چہیتی بیٹی ہوں، تیرے محبوب کی لبے جگر ہوں، اے اللہ جتنے قدم چل کر کے تیرا حبیب میرے گھر آیا ہے، اپنا حبیب کی امت کے گنہگاروں کو معاف فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ اللہ جل نے محبوب کو خوشخبری بھیجی، اے محبوب فاطمہ سے فرما دو اے فاطمہ غم نہ کرو، اے فاطمہ فکر نہ کرو، اللہ نے اپنے حبیب ایک قدم کے بدلے میں 1000 گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیا، 1000 گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا کے حوالے سے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ساتھ جائیں گے سیدہ کہ داہنے طرف داہنے کنکرے پہ آپ کے بیٹے حسن کا زہرا جامع ہوگا اور بائیں کنکرے پہ حضرت مولا حسین کے خون آلودہ قمیص ہوگے اور سر پہ مولائے کائنات جو دستار ہوگے جو شہادت کے وقت مولا علی نے اپنے سر سے باندھ رکھا تھا وہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور مناتی ندا دے گا اے محشر اہل محشر اپنے نگاہوں کو چھڑا لو فاطمہ بنت رسول اللہ آئی ہے، اہل محشر کی نگاہیں جھک جائیں گے، حضرت فاطمہ عرش اعظم کے کنگرے پہ پکڑ کر کے اس کے ستونوں پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے معبود آج تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کی بیٹی آئی ہے اور اپنے حسین کے قاتلوں کے درمیان انصاف چاہتی ہے۔ حضرت سید الملائکہ جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ آج کی نگاہیں آپ کی طرف ہے اور فاطمہ کی بارگاہ میں انصاف مانگ رہی ہے، میرے آیا تشریف لے آئیں گے، میرے آیا ارشاد فرمائیں گے اے فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ آج کریں گے بابا میں بیٹے کے خون کا بدلہ مانگ رہی ہوں، میرے آیا فرماتے ہیں اے فاطمہ آج میری امت کی نگاہیں مجھ پر مردوں سے آقا سے لے لے سب نے نفسی نفسی کہہ دیا، آج سب کی نگاہیں میری طرف ہے، اے فاطمہ ایسا کرو ظالم کی شفاعت تم کرتی جانا، مظلوم کی شفاعت میں کرتا جاؤں گا اور میرا میری دعا سے میری امت کو معاف فرماتا جائے گا۔ اے فاطمہ خوش ہو جاؤ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اللہ کا خطاب آئے گا اے میرے محبوب کو بیٹے جاؤ حسین سے جتنوں کو محبت ہے اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ، حسنین کو جتنوں سے محبت ہو ان سب کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ مقام فاطمہ ہے، وہ سیدۃ النساء العالمین کا مقام ہے جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب جو ہے ام محمد رکھا تھا، ان کے القابات آسیہ مرضیہ آزیہ مرضیہ مضبوط ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امتیوں اے کلمہ پڑھنے والوں، پیغمبر جہان نے اہل بیت کے حوالے سے ہی بیان فرمایا، آقا نے اپنے غلاموں کو آقا نے ہم گنہگاروں کو ایک درس دیا، ایک پیغام دیا، اے امتیوں اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کا حکم دینا، اپنی اولادوں کو 3 باتیں سکھلانا۔ میرے آقا کے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ 3 باتیں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ اپنے نبی کی محبت اپنی اولادوں کو سکھلاؤ، اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کو سکھلاؤ۔ دوسری بات تو میرے آقا نے دیا کہ اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت بتاؤ۔ تیسری بات مصطفیٰ نے حکم دیا اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن پڑھنا
سکھاؤ. اگر اولادوں کو قرآن نہیں پڑھاؤ گے، اقوام کا علم نہیں دو گے، تو وہی اولاد مرنے کے بعد قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اگر آپ نے قرآن کا علم لیا ہوگا تو بعد انتقال وہی اولاد ہے ہماری قبروں میں آپ قرآن پڑھتی ہوئی نظر آئیں گے. جب آپ کے انتقال کے بعد بیٹے قرآن پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت میں شرم آتی ہے کہ زمین کے اندر اس کے باپ کو میں عذاب دوں. جس زمین کے اوپر میرا نام لے کر پکار رہا ہے، مجھے رحمان کہہ رہا ہے، مجھے کریم کہہ رہا ہے. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد میں تین چیزوں کا حکم دو، ان تین باتوں کا حکم سکھاؤ کہ اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کریم کی تلاوت. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں وَإِنَّمَا سَمَّيْتُ لِبِنْتِ فاطمة لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَاطِمَةَ مُحِبَّةً مِنَ النَّارِ. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے سے محبت کرنے والوں کو جہنم کو حرام فرما دیا ہے. چلو سلام کریں ایسے آستانے پر، چلو سلام کریں ایسے آستانے پر حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. چلو سلام کریں ایسے آستانے پہ حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. سہل ہے عشق بشر، عشق خدا مشمول ہے. سہل ہے عشق بشر، عشق خدا مشمول ہے. جن کے رتبے کے سوا اس کے سوا مشمول ہے، جن کے رتبے کے سوا ان کے سوا مشمول ہے. وعدہ کرنا آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل ہے. وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل ہے. اللہ عز و جل اس پاکیزہ بزم کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ کے ذکر کی برکت سے مولا تبارک و تعالی ہمارے سب سے سارے گناہوں کو مغفرت فرما. اے میرے محبوب یہ ذکر مولا حسین ہے، اسے پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرما کر کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. اللہ ذکر حسین کی برکت سے جتنے لوگ انتقال کے اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما. میرے محبوب اس ذکر کی برکت سے سب کی مغفرت فرما، انہیں کرب کرب جنت عطا فرما. وما علینا الا